بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آج بھی لنگر لگایا تھا، 200 لوگوں کا انتظام تھا، لیکن صرف 50 لوگ ہی آئے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہاں پر مفت کھانا مل رہا ہو، وہاں پر اتنے کم لوگ کیوں آتے ہیں۔ جس بندے کو میں نے مینیجر بنایا ہوا تھا، اس نے کہا سر آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں؟ تمہیں پتہ کرو کہ مفت کے کھانے پر لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا کھانے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے؟ نہیں سر جی، کھانا بالکل ٹھیک ہے، دراصل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حرام کی کمائی نہیں کھانی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ لنگر میں نے حرام کے پیسوں سے لگایا ہے؟ اس آدمی نے سر جھکا لیا اور کہا سر سارے محلے کو پتہ ہے کہ صرف آپ کو ہی نہیں۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا نام افضل ہے، ہم لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ میں بہت خوبصورت عورت سے شادی کی جس کا نام مینا تھا، مینا یعنی محبت، اور وہ مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ جب مرد کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ میرے بھی یہی حالات تھے، میرا کام ٹھیک نہیں تھا، میری جیب خالی ہوتی تھی، مینا مجھ سے بار بار پیسے مانگتی، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا تو میں بہت زیادہ غصہ کرتا۔ پیسے وہ ہمیشہ گھر چلانے کے لیے ہی مانگتی تھی اور یہ غصہ اسی پر نکلتا۔ میرا غصہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا کہ میں اسے بار بار طلاق کی دھمکیاں تک دینا شروع کر دیتا۔ وہ بیچاری بہت روتی، ساری رات روتی رہتی۔ صبح میں اس سے معافی مانگ لیتا اور کہتا دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا، لیکن ابھی تو وہ گنتی بھی بھول گئی تھی کہ میں نے اسے کتنی دفعہ یہ دھمکی دی تھی۔ وہ کہتی تھی اگر حالات خراب ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ مجھ سے کچھ مانگتی اور میں کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ اتنا کہتی کہ پھر کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو میں کہتا کہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ تو چلی جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہے تو گزارا کرنا ہوگا، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں اس طرح کی بات کرتا وہ بیچاری ہم سے ڈر جاتی، لیکن ابھی کچھ سالوں سے اس نے بالکل بھی میرے آگے پیچھے پھرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی، میں گھر میں کچھ لے آتا تو ٹھیک، ورنہ مجھ سے کچھ مانگتی اور نہ ہی کچھ کہتی۔ شاید اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ جینا پڑے گا۔ میں خوش تھا کہ چلو اس عورت کو عقل میں یہ بات آ گئی ہے۔ آج کل ویسے بھی حالات بڑے برے تھے، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، خودکشیاں کر رہے تھے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ میں چھوٹا سا ایک ملازم تھا، وہ بھی پرائیویٹ آفس میں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میری تنخواہ بہت کم تھی۔ اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد سے بھی نہ نوازا تھا، لیکن ہمارا گھر کرائے کا تھا۔ مجھے ایک بیماری تھی جس میں مجھے ہمیشہ ہی دوائیوں پر رہنا پڑتا تھا۔ میری دوائیاں 3-4 ہزار روپے کی آتی تھیں۔ ایسے میں گھر کے خرچے، کرایہ، بجلی کا بل بھی اب اتنا آنے لگا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن گھر آیا تو میں نے اس کے ہاتھ پر بل رکھ دیا۔ جب اس نے بل دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کتنا بل؟ ہمارا ایسے کیسے آ گیا؟ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پنکھے کے اور 2-3 بلب کے، استری بھی میں صرف اب کپڑوں کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ میں نے کہا اب تمہیں ہی پتہ ہوگا کہ اتنا بل کیسے آ گیا، گھر میں تو تم ہی ہوتی ہو، مجھے کیا پتہ تم کیا کرتی رہتی ہو، لگتا ہے پنکھا چلا کر بھول جاتی ہو یا پھر لائٹ آن کر کے سو جاتی ہو۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو گھر میں اکیلی رہتی ہوں تو پنکھا بند کر کے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اتنا زیادہ بالکل صرف تمہاری وجہ سے بل آیا، کیونکہ تمہارا کام ہے گھر کو چلانا، تمہارے خرچے تو دائرے میں ہی نہیں آ رہے، ابھی تو ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنے خرچے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خرچے اتنے نہیں ہیں، لیکن مجھے غصہ آیا تو میں نے اسی پر نکالنا شروع کر دیا۔ آج اس کی بھی زبان کھل گئی، اس نے کہا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا، وہ بات یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے کہا تھا مسئلہ آپ کے اندر ہے، مجھے ٹینشن کی وجہ سے اولاد نہیں مل رہی، جب تک میرے اوپر یہ ٹینشن سوار رہے گی میں ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا تھا، پھر بھی آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں، آپ کس قسم کے مرد ہیں؟ میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارا کیا، اگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں مسئلہ آپ کا ہے، صرف میرا نہیں، اور آپ مجھے تانے دے رہے ہیں، سارا ملبہ میرے پر پھینک رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، اس عورت کے منہ میں آج زبان کہاں سے آ گئی؟ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے غصے میں طلاق دے دی۔ میں نے کہا کون اب تمہارے خرچے اٹھائے گا؟ کون دے گا 25,000 روپے کا بل؟ میں نے بل بھی اس کے منہ پر دے مارا اور طلاق بھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی، میں سو گیا۔
صبح اٹھا تو باہر آیا، وہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ ناشتہ بناؤ، میں نے آفس جانا ہے۔ دور ہٹ گئی۔ میں نے کہا اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ دور دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ جاؤ جا کے ناشتہ بناؤ۔ اس نے کہا ناشتہ؟ تم نے میرے ساتھ سارے رشتے ختم کر دیے، اب تمہیں ناشتے کی پڑی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، لیکن مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں تو اسے طلاق دے چکا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا سامان باندھنے لگی۔ اس نے کہا میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، ہم دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں۔ تم نے میری زندگی بھی حرام کر دی اور بالآخر ہمارے رشتے کو بھی حرام کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں گا تمہارے بغیر؟ اس نے کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق ایسا زہر ہے جو غلطی سے پلایا جائے یا جان بوجھ کر، اگلا بندہ تو مر ہی جاتا ہے۔ بس اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، جا رہی ہوں۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میری بات مانو، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، ہم کوئی حل کر لیں گے۔ اس نے کہا قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میری بات مانو، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، ہم کوئی حل کر لیں گے۔ اس نے کہا جو اس چیز کا حل ہے نا، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سزا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ وہ واپس اپنے گھر پر آ گئی۔ اس نے کہا اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتانا، وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ پہلے اس بات پر پریشان رہتے تھے کہ کہیں اسے طلاق نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تک اس کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ ان کو بتاتی کہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ اس نے کہا بس رہنے آئی ہوں۔ میں بار بار اسے فون کرتا رہا، بالآخر وہ مان گئی۔ میں نے کہا میرے پاس واپس آ جاؤ، تم کسی اور سے بھی شادی کر لو گی، ہم حلالہ کر لیں گے، اس چیز کا حل ہے۔ انسان ہی طلاق دیتا ہے، کبھی کوئی کسی کا محبت میں تو طلاق نہیں دیتا نا۔ تم بھی تو بول رہی تھی، تمہاری غلطی بھی تو ہے، تم نے بھی تو مجھے نامرد ہونے کے طعنے دیے تھے نا۔ میری بیوی نے کہا ساری زندگی طعنے سننے کے بعد نے ساری زندگی آپ کے اس تلخ رویے کو برداشت کیا، آپ کی ہر بات سر جھکا کر مانی۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے ہمیشہ خوش رکھا، میرا ساتھ دیا، میں ہی غصے کا تیز تھا۔ بالآخر وہ یہ بات بھی مان گئی کہ ہم حلالہ کر لیں گے، لیکن حلالے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر اس نے خود ہی ایک آدمی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا اس شخص کے ساتھ حلالہ کریں گے۔ میں نے کہا اس میں کیا فائدہ؟ اس نے کہا فائدہ ہوگا جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ شخص کون ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی کس فائدے کی بات کر رہی ہے۔ اس کا دور پار کا رشتہ دار تھا اور وابطہ میں افسر تھا۔ یہی آدمی بل لکھتا تھا اور بلوں کی رپورٹ بناتا تھا۔ اس کا مطلب میری بیوی ایک دل سے دو شکار کرنا چاہتی تھی کہ حلالہ بھی ہو جائے اور ہماری زندگی بھر کا بل بھی معاف ہو جائے۔ اس شخص کو بتا دیا گیا کہ حلالہ کروانا ہے۔ وہ میری بیوی کا دور پار کا رشتہ دار تھا تو مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے۔ ہم نے بتایا یہ معاملہ ہے، یہ آدمی میری سابقہ بیوی سے شادی معاملہ ہے، یہ آدمی میری سابقہ بیوی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اس آدمی نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی جس کی وجہ سے میرا دل تھوڑا سا ڈر گیا۔ میں بھی حیران ہوں یہ کس قسم کا بیوقوف آدمی تھا جس نے مجھے یہ بات بتا دی۔ اس نے کہا یہ جو تمہاری بیوی ہے میری دور پار کی کزن لگتی ہے، یعنی تمہاری بیوی کا ایک ایسا ٹائم تھا جب میں نے اس کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اس وقت میری سرکاری نوکری نہیں تھی۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ایسے انسان کو رشتہ دیں گے جس کی سرکاری نوکری ہوگی، اور بس اسی کے چکر میں سرکاری نوکری کے پیچھے مارا پھرنے لگا۔ لیکن جب تک مجھے سرکاری نوکری ملی تب تک تمہارے ساتھ انہوں نے اس کی شادی کروا دی، کیونکہ تم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ دیکھو میرے ساتھ بھی کیا مذاق ہوا، اس کے پیچھے میں سرکاری افسر بن گیا، وابٹا میں پہنچ گیا، ترقی کر گیا، اس کی شادی تم سے ہو گئی، لیکن آج وہ پھر سے میرے پاس آ گئی مدد مانگنے کے لیے۔ اب اس نے میرے ساتھ حلالہ کرنی ہو رہی ہے۔ میں نے اس آدمی کی شکل دیکھی۔ میں نے کہا یہ تو ہے ہی کوئی فضول آدمی، کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ خیر اگلے دن اس نے کہا کہ رسم رکھ لی گئی تھی اور نکاح ہو گیا۔ میری بیوی اس کے گھر چلی گئی۔ 10 دن بعد اس نے طلاق دینی تھی۔ 10 دن کس طرح گزرے میں ہی جانتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے فون پر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، مل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن 10 دن کے بعد اس سے ضرور مل سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ تو میری بیوی کا پرانا عاشق ہے، کہیں طلاق دینے سے انکاری ہی نہ ہو جائے۔ لیکن میری بیوی نے مجھے اتنا پیغام بھجوا دیا تھا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی گاؤں میں رہتی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، یہ کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہے گا۔ اس کی بیوی کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کے لیے بہت برا ہوگا، اس لیے تم پریشان نہیں ہو۔ 10 دن بعد میری بیوی واپس آ گئی۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے طلاق دے دی تھی، سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ہم پھر سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، اس نے کہا دوبارہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اب دوبارہ کرو گی تو دنیا کے سب سے بیوقوف مرد ہو گئے، میں بھی تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھ رہا تھا، ایسا ہی خیال جیسے میں اس کا ہمیشہ سے رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں بھی مشکل میں رہتا تھا۔ جس شخص کے ساتھ میری بیوی نے نکاح کیا تھا اس نے ہمارا بجلی کا بل معاف کر دیا تھا، اس کے علاوہ اس نے کوئی ایسا سسٹم کر دیا تھا کہ اب اگلے 5 سال تک ہماری بجلی کا بل صرف 1000 روپے ہی آنا چاہیے تھا۔ ہم جتنا بھی استعمال کرتے، چاہے ہم اے سی چلاتے، ہمارا ابھی 1000 سے زیادہ بل نہیں آنا تھا۔ میں نے کہا یہ تم نے کیسے کروایا؟ اس نے کہا جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے یہ بھی کروا لیا، کوئی فائدہ تو ہوتا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا نا کہ میں خرچوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا ہاں، تم سے دور ہو کر، تمہارے نکاح سے نکل کر بھی مجھے تمہاری ہی پرواہ تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا بس اس ساری چیز کو بھول جاؤ، اب ہم دوبارہ سے اس صورتحال میں کبھی نہیں پڑیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہماری زندگی پھر سے ایک ساتھ گزرنے لگی، لیکن جو بیماری مجھے تھی وہ بڑھنے لگی۔ مجھے سب نے کہا تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ میں نے کہا غریب آدمی کہاں سے صدقہ خیرات کرے، 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی، بجلی کا بل نہیں تھا، لیکن کرایہ تو تھا اور میری دوائیوں کا خرچہ بھی بہت تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے اچھی خوراک کھانے کے لیے کہا تھا جو پیسوں سے آتی تھی۔ میرے غصے کے مسائل تھے جن کو انگلش میں اینگر ایشو کہا جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ شاید میں ہائپر ٹینشن کا شکار تھا۔ ہم غریب لوگوں کے لیے ہر بیماری کا علاج اچھی خوراک ہی ہوتا ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس تو جاتے نہیں۔ باہر کے ملک میں اگر کسی کے سر میں درد ہو تو وہ عام ڈاکٹر کے پاس نہیں، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ میں پھر سے غصہ کرنے لگا، اپنی بیوی پر غصہ نکالنے لگا۔ یہ میری پرانی عادت تھی، یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے ٹھیک کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے تھا۔ ہمارے پھر سے جھگڑے ہونے لگے۔ اب تو جھگڑا اس بات پر بھی ہوتا کہ تم اس آدمی کے ساتھ رہ کر آئی، وہ تمہارا عاشق تھا، پھر کیسے گزرے تمہارے اس کے ساتھ دن۔ میں نے اپنی بیوی کو اس چیز کے بھی تانے دینا شروع کر دیے۔ میری بیوی نے کہا میں کیا اپنی مرضی سے گئی تھی یا اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب۔ تم نے مجھے طلاق نہ دی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اب تم مجھے اس بات کا بھی تانا دو گے؟ میرے شوہر ہو کر کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس واپس آئی، اچھا ہوتا واپس نہ آتی، تمہارے نکاح سے نکل گئی تھی تو بس نکل ہی جاتی، تم بس ٹھیک رہ جاتے۔ میری بیوی نے جب یہ بات کی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس طرح ہماری کچھ بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے کہہ دیا کہ اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی، ایک بیمار آدمی سے شادی کر لی۔ کہتے ہیں انسان کے اندر جو کمی ہوتی ہے اگر اسے اس بات کا تانا دیا جائے تو وہ غصہ کرتا ہے اور پھر وہ غصہ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے۔ طوائف کو بھی طوائف کہیں تو وہ برا مان جاتی ہے۔ اس طرح میں بیمار تھا، یہ بات تو سچ تھی، تبھی تو ہمارے بچے نہیں ہو رہے تھے۔ جب اس نے مجھے کہا کہ بیمار آدمی، تو میں نے اپنی بیوی کو پھر سے طلاق دے دی۔ وہ پھر سے اپنے گھر چلی گئی۔ اس دفعہ اس نے میرا فون اٹھانے سے بھی انکار کر دیا۔ پورے 1 ماہ بعد میرا اس سے رابطہ ہوا، کیونکہ اس کے گھر والوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ تم کب واپس جاؤ گی۔ اس کا باپ بھی بیمار تھا، وہ ان کو نہیں بتا رہی تھی کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اب وہ اس آدمی سے بھی دوبارہ مدد نہیں لے سکتی تھی جس کے ساتھ پہلے حلالہ کروایا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں، مرنے والا ہوں، بس میرے مرنے تک میرے ساتھ رہو، اس کے بعد بے شک چلی جانا۔ اس بات پر وہ بھی رونے لگی۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی تھی، ہم یہ بات کیسے بھول سکتے تھے؟ محبت کی شادی کی تھی، ہم یہ بات کیسے بھول سکتے تھے؟ اس نے کہا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، تم نے تو میری زندگی کا مذاق بنا دیا ہے۔ میں نے کہا بس آخری دفعے آخری موقع دے دو، مجھ میں خود آدمی تلاش کروں گا، لیکن مجھے کوئی آدمی نہ ملا۔ پھر میری بیوی ایک آدمی کو تلاش کر لیا۔ اس نے کہا یہ میری دوست کا بھائی ہے اور کروڑ پتی آدمی ہے، اس طرح کے معاملات میں پڑھتا رہتا ہے، لیکن شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ 3 مہینے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے کہا اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں تو 3 مہینے انتظار کرنا ہی ہوگا۔ میں پھر سے سب کے لیے مان گیا، لیکن اس دفعے مجھے بیچ میں سے نکال دیا گیا۔ میری بیوی نے کہا تم سامنے بھی نہیں آؤ گے، وہ امیر آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں جس کے سامنے تم بے وقوفیاں کر سکو۔
میری بیوی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ وہ تو امیر آدمی ہے، اس کے پاس تو پیسے بھی ہیں۔ کبھی میری بیوی دولت کی چمک دمک دیکھ کر، لیکن اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ صرف حلالہ کی نیت سے نکاح کر رہا ہے، اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ پر میری بیوی خوبصورت بھی تھی، ایسے تھوڑی نہ حلالے ہو جاتے ہیں، سب پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اگر بیوی خوبصورت ہو تو یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اگلا بندہ طلاق دینے سے انکاری بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری بیوی ہی واپس آنے سے انکار نہ کر دے، اور ساری زندگی میں نے اسے غربت میں رکھا تھا۔ اب ایک امیر بندہ دیکھ کر اس کی نیت بدل بھی تو سکتی ہے۔ اگر اس کی نیت بدل جاتی تو اس شخص کو بھی منا لیتی۔ خوبصورت عورت مرد سے اپنی بات منوا سکتی ہے۔ میں بڑا پریشان رہنے لگا۔ ٹائم گزر رہا تھا، 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے بعد میری بیوی واپس آئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ واپس کیسے آ گئی۔ جس دن وہ واپس آئی میں بہت بیمار تھا۔ ہم دونوں نے پھر سے نکاح کر لیا۔ وہ میرے نکاح میں آ چکی تھی۔ میں نے اس دفعہ اس سے اپنی جان کا وعدہ کیا کہ میں کبھی تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ میری بیوی نے کہا کہ اب تم واقعی ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ اب ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری بیوی نے کہا کہ وہ کروڑ پتی آدمی تھا، اس نے مجھے کروڑوں روپے دیے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے ہیں۔ اس نے کہا تم استعمال کر سکتے ہو کیونکہ تم مشکل میں ہو۔ میں اس بات کو سن کر حیران رہ گیا۔ میں اپنا علاج کروانے کے لیے پیسوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ علاج ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے علاج پر بہت پیسے لگتے ہیں، اب آپ کے پاس پیسے ہیں۔ میرا علاج چل رہا تھا، میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی۔ میں حیران تھا وہ واپس کیسے آ گئی۔ وہ امیر آدمی کے ساتھ بھی جا سکتی تھی، اس کا مطلب وہ سچ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اسے کہتے ہیں کہ دکھ دیا، ہر طرح کا دکھ دیا۔ زندگی اس طرح گزر رہی تھی۔ میں بیمار تھا، مجھ پر دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھیں۔ مجھے کسی نے کہا صدقہ خیرات کرو تو میں نے لنگر لگانا شروع کر دیا۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے تھے، پہلے ہم لوگ خود کھانے پینے کو ترستے تھے، لیکن اب لنگر لگا سکتے تھے۔ ایک روز میں پل کے نیچے 200 لوگوں کے لیے لنگر لگواتا۔ ایک بندے کو میں نے مینیجر کے طور پر رکھا ہوا تھا، وہ کھانا پکانا شروع کر دیتا۔ شروع میں لنگر بہت اچھا لگتا۔ 200 لوگوں کا کھانا ہوتا، 300 لوگ آرام سے کھا لیتے، کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر کھاتے پیتے، کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی لے جاتے۔ میں بڑا خوش تھا، میری طبیعت پہلے سے بہتر رہنے لگی، میری بیوی بھی ٹھیک تھی۔ اب ہمارے جھگڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن بیماری ہمیں کچھ نہ کرنے دیتی۔ میری بیوی کہتی ہم کہیں سیر کرنے جاتے ہیں، لیکن میں سفر بالکل نہیں کر سکتا تھا، اوپر سے اس کی ہر بات مانتا۔ اس بات پر وہ اداس ہو جاتی کہ ہم کہیں جا نہیں سکتے، کیونکہ ہم پہلے جانا چاہتے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب ہمارے پاس پیسے تھے لیکن میری صحت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پھر مجھے ایک دن مینیجر نے بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا روز 40-50 لوگ آتے ہیں، باقی کوئی نہیں آتا، آنے کی کوشش کریں تو وہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسے مہنگائی کے دور میں کھانا لینے سے انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو روز گوشت پکایا کرتے تھے، 7 نان ہوتے تھے، پانی کی ایک بوتل ہوتی تھی، ایسا کھانا کون نہیں کھانا چاہتا؟ میں تو کہتا تھا کھانا اچھے سے بنانا، بہت اچھا ذائقہ جائے اور لوگوں کو کھل کر دیا جائے، سالن میں زیادہ پانی بھی نہ ڈالا جائے، کیونکہ بہت اچھی کوالٹی کا کھانا ہوتا تھا۔ پھر لوگ انکار کیوں کر رہے تھے؟ یہ سارے محلے کے ہی لوگ تھے، کیونکہ یہ پل بھی ہمارے محلے کے پاس تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آخر ایسا کیا ہو گیا، لوگ لنگر سے کھانا نہیں کھا رہے۔ مینیجر کو میں نے کہا کہ پتہ کرو کیا بات ہے۔ جب اس نے مجھے 2 ہفتے بعد وہ بات بتائی تو میں حیران رہ گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم حرام کا کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ میں نے کہا کیا مطلب حرام کا کھانا کیسے ہو گیا؟ ہماری کمائی حرام کی ہے۔ تو مجھے مینیجر نے بتایا کہ پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی 2 دفعے اس کا حلالہ کروا چکے ہیں۔ اس نے کروڑ پتی بندے سے حلالہ کیا، ہر حلالے پر آپ کے لیے مزید چیزیں اور پیسے لے کر آتی ہے۔ وہ بار بار لوگوں کے ساتھ حلالہ کرتی ہے، حلالے کے نام پر مظلوم بن جاتی ہے، لوگوں کو لوٹتی ہے، آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں پورے محلے میں پھیل رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم حرام کرنے والے اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو کل کو وہ بھی اس طرح کی حرکت کریں گے، اس لیے آپ کے لنگر سے کھانا لے کر نہیں جاتا۔ جو لوگ کھانا لے جاتے ہیں وہ آپ کو جانتے نہیں، یعنی راہ چلتے لوگ، ان کو بھی یہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کھانا مت لینا، تو وہ لوگ بھی نہیں لیتے۔ روز کھانا ضائع ہو جاتا ہے، گلی کے کتوں کو ڈالنا پڑ جاتا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا اس نے یہ بات کسی کو بتائی تھی؟
میری بیوی نے بظاہر تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن شاید اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ اس کی ایک دوست تھی جس کے سامنے وہ دکھ سکھ کرتی رہتی، اور اس کو اس نے یہ بات بتا دی تھی۔ اپنی بیوی کو کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میری بیوی نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تم نے کیا، اور اب تم مجھے پھر سے طلاق دے دینا کیونکہ تمہیں پھر سے غصہ آیا ہے نا۔ وہ مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے طلاق دے دیتے ہو، تم نے مجھے کھلونا بنا رکھا ہے۔ کچھ سوچو تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے جب سوچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، واقعی میں نے سب سے زیادہ ظلم اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے تو اس کو حلالے کی مشین بنا دیا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ مجھے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میری بیوی نے مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اب تم مجھے پھر سے طلاق دے دینا، میں اس لیے بیٹھی ہوں۔ میں دونوں دفعے جا سکتی تھی، اگر میں پیسوں کی لالچی ہوتی دونوں دفعے واپس نہ آتی۔ ایک سرکاری افسر تھا، دوسرا کروڑ پتی آدمی، میں پھر بھی تمہارے لیے واپس آئی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ہر دفعے مجھے ہی برا بناتے ہو۔ میں بری عورت نہیں ہوں، میں مجبور تھی، تم نے مجھے مجبور بنایا۔ سوچا کہ بیمار آدمی ہے، اس کے ماں باپ نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں، اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کوئی نہیں، اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، گھر میں پڑے پڑے مر جائے گا، کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا۔ محبت نے ذلیل کروایا مجھے۔ محبت کرتی تھی تم سے، میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی کبھی بھی یہ سب کچھ برداشت نہ کرتی، لیکن جب محبت ہوتی ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے ظلم برداشت کرتا ہے انسان۔ میں بھی تمہاری محبت میں پاگل تھی، اپنی زبان سے پھرنے والی عورت نہیں تو تمہیں کب کی چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں نے تمہارے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں نہیں، لیکن میرے احساس کا یہ صلہ دیا تم نے ابھی بھی مجھے باتیں سنائیں۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، لیکن وہ میری کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے لنگر لگانا بند کر دیا، بس اپنا علاج کروانے لگا، دن رات اللہ سے معافی مانگتا، اور اپنی بیوی سے بھی۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، شاید اسی لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ واقعی میں نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ جو میں نے کیا تھا بالکل بھی شرعی کام نہیں تھا۔ میری بیوی میرے ساتھ کسی زندہ لاش کے ساتھ رہ رہا ہوں، نہ میرے سے بات کرتی، نہ مسکراتی، نہ مجھ سے اپنے دل کی کوئی بات کرتی، نہ کوئی فرمائش کرتی، بس کھانا بنا دیتی، میرے کام کر دیتی، مجھے وقت پر دوائی دے دیتی، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کو زندہ لاش بنایا تھا۔ وہی عورت تھی جو میری محبت میں میری ہر بات مانتی رہی، آنکھیں بند کر کے میری ہر بات پر لبیک کہتی رہی۔ لوگ ابھی بھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، لوگ کہتے ہیں میری بیوی بار بار حلالہ کرتی ہے اور کرتی رہتی ہے کیونکہ میں ایک نفسیاتی آدمی ہوں، میں بار بار اسے طلاق دے دیتا ہوں، حلالہ کروانے کے لیے بہت امیر آدمی کو چنتا ہوں۔ میری بیوی جا کر اسے اپنی غریبی کے قصے سناتی ہے، وہ بدلے میں مجھے بہت سارے پیسے دے دیتا ہے، ہم لوگ بہت تگڑا حق مہر بھی لکھواتے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی یہی کام کرتے ہیں۔ ہم بدنام ہو گئے تھے، ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے صحت بھی دے دی، ہم دوسرے محلے میں آ گئے، لیکن میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا۔ وہ میرے ساتھ تو تھی پر میرے ساتھ نہیں تھی، میں کہتا میری بیوی کو کھو دیا۔ وہ میرے ساتھ تو تھی پر میرے ساتھ نہیں تھی، میں کہتا میری بیوی اب مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کرتی، کوئی بات نہیں کرتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتی۔ اس کا مطلب شاید وہ سمجھ گئی کہ اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا۔ بات ایسی نہیں تھی، دراصل میری بیوی کا دل مر گیا تھا، اسے اس مقام پر لانے والا میں ہی تھا۔ ابھی بھی اسے دیکھتا ہوں، مجھ سے معافی مانگتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میں پہلے جیسی نہیں ہو سکتی، اسے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ بس اب زندگی آدھی گزر گئی ہے، آدھی رہ گئی ہے، وہ بھی گزر آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔